بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، ایک شخص بے حد مالدار تھا مگر وہ انتہا کا کنجوس تھا۔ وہ شخص نہ خود پر کچھ خرچ کرتا اور نہ ہی اپنے بال بچوں پر کوئی رقم خرچ کرتا۔ مال جمع کرنے کی ہوس نے اسے اپنا قیدی بنا رکھا تھا اور وہ اس مال و زر کی لالچ میں اس قدر مبتلا ہو چکا تھا کہ وہ اس سے رہائی کی کوئی صورت نہ تھی۔ اس شخص کا بیٹا اسی غم میں ہر وقت مبتلا رہتا تھا کہ کسی طرح اسے معلوم ہو جائے کہ اس کا باپ یہ تمام دولت کہاں جمع کرتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا اور اس نے اپنے اس بخیل اور کنجوس باپ کے خزانے کا سراغ لگا لیا۔ جب اس کا باپ باہر گیا تو اس نے وہ سارا سونا چاندی اس جگہ سے نکال کر اس جگہ پتھر رکھ دیے۔ باپ جتنا کنجوس تھا، بیٹا اتنا ہی عیاش تھا۔ اس کے ہاتھ جب مال و دولت آیا تو اس نے اسے مال مفت کی طرح بے سوچے سمجھے خرچ کرنا شروع کر دیا اور راگ و رنگ کی محفلیں سجانا شروع کر دی۔ جب اس کنجوس اور بخیل شخص پر یہ راز افشاں ہوا تو وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گیا اور اسی غم میں ساری رات جاگتا رہتا، جبکہ بیٹا رقص و سرور کی محفلوں میں ساری رات جاگتا رہتا۔ اگر مال کے اس طرح ضائع ہونے سے پہلے وہ بخیل اور کنجوس سمجھا جاتا تو یقیناً اس کو فائدہ ہوتا۔ مال تو اس لیے ہے کہ اسے اپنے بچوں کی جائز ضروریات اور ان کی بھلائی کے کاموں میں خرچ کیا جائے۔ میرے دوستو دیکھو، اگر مال کے اس طرح ضائع ہونے سے پہلے وہ بخیل اور کنجوس سمجھ جاتا تو یقیناً اس کو فائدہ ہوتا۔ تو میرے دوستو، کنجوس کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ وہ نہ تو خود فائدہ اٹھاتا ہے نہ ہی کسی اور کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ وہ قطرہ قطرہ کر کے مال جمع کرتا رہتا ہے اور پھر اسے دوسروں کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ میرے دوستو، اس واقعے میں ہمیں یہ نصیحت آموز پہلو ملتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ بچوں کی جائز ضروریات اور ان کی بھلائی کے لیے خرچ کرے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مال میں کنجوسی نہ کرے اور اسے جائز کاموں میں خرچ کرے، کہ جائز امور میں خرچ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور مال و دولت کی ہوس میں انسان اس بات کو بھول جاتا ہے کہ عن قریب اسے موت آن لے گی اور اس کا یہ مال و دولت یہیں رہ جائے گا۔ میرے دوستو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے قارون کا بیان ہماری عبرت کے لیے بیان کیا ہے اور ہماری عبرت کے لیے قارون کا بیان کافی ہے۔